اللہ کہاں ہے؟ میری بچی چھوٹی سی سامنے بیٹھی ہوئی وہ بھی بول رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. تو یہ اتنا سا میں چاہتا ہوں کہ دکھائی دوں میں، بیٹا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے بیٹا؟ اللہ دیکھیں گے. تو یہ چھوٹی سی مطلب یہ عقیدہ، اس لیے با سلف نے یہ کہا کہ یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کے یہاں پہ جی بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ یہ نہ جانتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ اتنا واضح عقیدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. بہت آسان سا سوال ہے اور بہت آسان سا جواب ہے. محترم دوستو، یہ شخص ایک حدیث ہے، حدیث جاریہ کے نام سے. اس میں یہ ہے کہ ایک باندی جو قید ہو کر آئی تھی، اس سے حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمان میں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو اس حدیث سے یہ صاحب یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں. یعنی ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز کو، جو احد ہے صمد ہے، اس کو انہوں نے ایک جہت فوق میں مان لیا ہے، آسمان کی جہت میں، یعنی اوپر کی جہت میں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، جسم سے پاک ہے، بالکل بے نیاز ہے. سامعین، انہوں نے اس حدیث جاریہ سے یہ عقیدہ اپنے طور پر انہوں نے وضع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں عرش کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا حقیقی اور حصی ہے. لہٰذا وہ یہی کہتے ہیں اللہ فوق العرش. لیکن ان کے پاس اپنے اس مجموعہ دعوے پر قرآن و حدیث اور متواتر مشہور، قرآن و حدیث متواتر مشہور اور اجماع امت کی کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. دوستو، امام طحاوی رحمہ اللہ نے 39 عقائد اہل سنت اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدْوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حد و غایت، حد یعنی اب جیسے کہ یہ کہنا کہ آسمان میں ہے تو ایک حد مقرر ہو گئی کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ باقی کائنات میں نہیں. ایک حد جو ہے ثابت ہو گئی اس طرح کہنے سے. تو اسی طرح اعضاء سے، ارکان سے، آلات سے بلند و برتر ہے، یعنی بے نیاز ہے. اور جہات ستہ یعنی سات جو چھ سمتیں ہیں جو چھ سمتیں ہیں، جیسے فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، اسی طرح قدام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے، یمین یعنی داہنی جانب، اور یسار یعنی بائیں جانب. یہ جو جہات ستہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. جیسے یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو اس نے یہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ فوق کی جہت میں ہے. جبکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جہات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتی ہے. دیکھیں، اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرنے والا ہے، اور اس کی مخلوق اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے. تو اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو اس سے یہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ آسمان میں آ گئے، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو آسمان، زمین، ساری کائنات کے خالق ہیں. خالق کائنات کے اندر نہیں آ سکتا. خالق ہر جانب سے کائنات کو احاطہ کرنے والا ہے. تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس حدیث سے کون سا عقیدہ نکالا جائے، یہ اسلاف کا کام ہے. اسلاف نے یہ کام پہلے ہی کر دیا ہے، تو ہم ان سے جانیں گے نا کہ کس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے. نہ یہ کہ کوئی بھی آ جائے یوٹیوب پر اور کہہ دے کہ دیکھو یہ حدیث سے اسے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اس طرح عقائد نہیں جو ہے نا ثابت ہوتے. اور ویسے بھی حضرت علامہ زاہد الکوثری الحنفی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسترب ہے، اس میں
سند میں جو ہے کلام ہے۔ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت کی خصوصیت سے پاک ہے، اس لیے کہ اطراف 6 ہیں، یعنی سمت 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ سب اطراف اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان اطراف کو انسان کی پیدائش کے واسطے سے بنایا ہے۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ نقائص کی باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب خود سے منفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواہر، اجسام اور اعراض اور صفات و لوازم سے پاک ہے اور منزہ ہے، نیز زمان و مکان کی اور جہت کی بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گنجائش نہیں ہے۔ جہت یعنی کوئی بھی جہت، فوق ہو، تحت ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جہتیں جتنی جو 6 جہتیں میں نے بھی بیان کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہت کی بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ شخص بہت بے خبر ہے جو اللہ کو فوق عرش جانتا ہے اور فوق کی جہت کا اس بات کرتا ہے، یعنی اوپر کی جہت کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عرش اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں حادث ہیں اور اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق اور حادث کی کیا مجال کہ وہ خالق قدیم کا مکان بن جائے اور اس کی قرارگاہ ہو جائے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوقات میں سے ہے، اور اس میں نورانیت و صفائی تمام ممکنات سے زیادہ ہے، اور لازمی طور پر وہ آئینہ کا حکم رکھتا ہے، جس سے اللہ کی عظمت کبریائی کا ظہور ہوتا ہے، اور اس ظہور کے تعلق کی وجہ سے اس کو عرش اللہ کہتے ہیں، ورنہ عرش وغیرہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک حصی حیثیت رکھتی ہیں، ایک جیسی حیثیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جیسی حیثیت رکھتی ہے، اور سب اس کی مخلوق ہیں۔